رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑ دیا، وہ حبیب علیہ السلام کہ جس کو جو ملا حضور علیہ السلام کا صدقہ ملا، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے در سے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. وہ حبیب علیہ السلام کہ جس کو جو ملا حضور علیہ السلام کا صدقہ ملا. ناظرین اکرام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو میرا اور آپ کا ہفتہ وار گفتگو کا سلسلہ ہے. الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے شیخ کامل فرما رہے ہیں، میرے مرشد کریم فرما رہے ہیں، اور آج مہمان خصوصی کے طور پر ایمان اور اسلام میں ہمارے اور اروائے کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب مدد اللہ العالی سجادہ نشین لنڈی کوتل شریف آپ تشریف فرما ہیں. قبلہ علامہ لیاقت اظہری صاحب تشریف فرما ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ کروڑوں لوگ AIQ TV پر سننے والے اور یہاں پر تشریف فرما حضور علیہ السلام کے غلاموں سے میں نے آج ہمارا جو ایمان اور اسلام کا موضوع ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ تصوف ہے. کہ تصوف کیا ہے، تصوف کیا ہے، اور تصوف کا مقصد کیا ہے، اور صوفیاء کی پہچان کیا ہے، اور صوفیاء کا کیا مقصد ہے، اور تصوف کس پروسیس کا نام ہے، اس پر میں نے آپ احباب کے ساتھ کلام کرنا ہے. ناظرین و حاضرین، قرآن کریم میں سورہ شمس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا یعنی تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نقصان اٹھایا اس شخص نے جس نے اپنے باطن کو گندہ کیا، جس نے اپنے باطن کو گندہ کیا. اور اس آیت میں اللہ کریم نے پہلے 11 قسمیں ارشاد فرمائی، اور 11 قسمیں کا ذکر فرمانے کے بعد رب کریم نے نفس کے لیے 2 راستوں کا تعین فرما دیا. نفس کے لیے 2 راستوں کا تعین فرما دیا، ایک گناہ کا رستہ اور ایک نیکی کا رستہ. ایک رستہ گناہ کا رستہ ہے اور ایک رستہ نیکی کا رستہ ہے. اور نیکی کے رستے کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ فلاح پا گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. آج ہم ظاہری پاکیزگی کی طرف تو بہت توجہ دیتے ہیں کہ ہم لباس پہن رہے ہیں تو ہمارا لباس کیسا ہے. ہم اپنا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے ہم اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں، بال سوارتے ہیں، لباس کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنی سواری کی طرف توجہ دیتے ہیں، مکان کی طرف توجہ دیتے ہیں، ظاہر کی طرف تو بہت توجہ دیتے ہیں، جبہ و دستار کی طرف تو آج کل بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. لیکن یہ جو ہے اس کو رب کریم نے کہیں نہیں فرمایا کہ یہ ظاہری جو آپ کی وضاحت ہے، جو ظاہری آپ اپنے آپ کو بناتے ہیں اس سے فلاح پاؤ گے. رب کریم نے فرمایا کامیاب وہ ہوگا کہ جس نے اپنے باطن کو پاک کیا. اصل کامیابی دل کی پاکیزگی ہے، اصل کامیابی باطن کو صاف کرنا ہے. اب باطن کو کیسے پاک کیا جائے، تزکیہ کیسے کیا جائے؟ یاد رکھیے گا اللہ کریم نے اسی باطن کی پاکیزگی کو قرآن کریم میں تزکیہ فرمایا ہے. قرآن کریم میں جس کو اللہ نے تزکیہ فرمایا ہے، صوفیاء کی اصطلاح میں اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. اسی تزکیہ کو
صوفیاء کی اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے، تصوف کہا جاتا ہے، تصوف صفا سے ہے، یعنی تصوف پاک کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا تصوف ایک پروسیس ہے، تصوف ایک پروسیس ہے جو انسان کے باطن کو پاک کرتا ہے، انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے۔ یعنی جو اہل تصوف کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اہل تصوف اس کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اس کے اندر کو پاک کرتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ اگر لگ گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہ لگے تو خیر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں 4 فرائض نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی کہ وہ اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، اللہ کی نشانیاں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ دوسری نشانی اللہ کریم نے دوسرا فرائض نبوت میں سے دوسرا فرض بیان کیا کہ وہ تزکیہ کرتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے۔ اور پھر تیسرے اور چوتھے نمبر پہ رب کریم نے کتاب و حکمت کے علم کا ذکر فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں، اللہ کریم نے فرائض نبوت میں تزکیہ کا ذکر پہلے کیا، تزکیہ کا ذکر پہلے فرمایا اور کتاب و حکمت کے علم کا ذکر بعد میں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب و حکمت کا علم تو کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، کتاب و حکمت تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کتاب و حکمت کا علم نفع بخش اس کے لیے ثابت ہوگا جو اپنا تزکیہ کرے گا، جس کا اندر پاک ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا۔ اور دل پاک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کا خیال ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہوگا اور اپنے رب کی رضا کی خاطر کرے گا جو بھی عمل کرے گا۔ تصوف کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، احکام الہی اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے اپنانا کہ انسان کا باطن پاک ہو جائے، انسان کا باطن پاک ہو جائے، اور باطن کی پاکیزگی کے ذریعے انسان قرب خدا بندی حاصل کرے، اور اس قرب خدا بندی کے سبب انسان کے معاملات زندگی پاکیزہ ہو جائیں۔ اس کو تصوف کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ اور حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے، اور تصوف اصلاح کرتا ہے، امور دین میں اصلاح، امور اخلاق میں اصلاح، اعمال میں اصلاح، احوال میں اصلاح، نیت میں اصلاح، فکر آخرت میں اصلاح، ہر شعبہ زندگی میں اصلاح۔ یہ سب جس طریق سے ممکن ہے اس طریق کو تصوف کہا جاتا ہے، اس طریق کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ تصوف بدعت نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف کا آغاز اصحاب صفا سے ہوا ہے، اصحاب صفا سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ آج بھی جو زائر مدینہ پاک جاتے ہیں وہ مدینہ پاک میں ایک چبوترے کی زیارت کرتے ہیں جس کو اصحاب صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے۔ وہاں سے تصوف کا آغاز ہوا، جہاں حضور علیہ السلام خود رونق افروز ہو کے اپنے غلاموں کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے غلاموں کا تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ تصوف کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ تصوف کس کو کہتے ہیں اور اس پروسیس کو کیا ہے، اور اس کے ساتھ اہل تصوف کے ساتھ جڑنے سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے، وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ ایسا ناپاک ہوتا ہے کہ وہ جس کے جسم کے ساتھ یا جس کے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے اس کے جسم کو اور اس کے کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر وہی ناپاک قطرہ کسی سمندر میں مل جائے یا کسی چلتے دریا میں مل جائے، پہلے تو وہ قطرہ خود پاک ہو جاتا ہے، نہ صرف خود پاک ہوتا ہے بلکہ پھر جس دریا میں وہ ملا ہے، جس پانی میں وہ ملا ہے، اگر اس پانی سے کوئی وضو کرے گا تو وہ بھی پاک ہو جائے گا۔ یعنی وہ قطرہ نہ صرف پاک ہوتا ہے بلکہ دریا یا سمندر میں مل کے وہ قطرہ پاک بھی ہو جاتا ہے اور پاک کرنے والا بھی بن جاتا ہے، خود پاک کرنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناپاک شخص ہوتا ہے تو اس کی صحبت بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ جو اس کی صحبت میں بیٹھے گا وہ اس کو بھی ناپاک کر دے گا۔ لیکن اگر وہی ناپاک شخص اہل تصوف سے وابستہ ہوگا، اہل تصوف پہلے اس کا تزکیہ کریں گے، پہلے اس کو پاک کریں گے، اور پھر اہل تصوف اس کو اس قابل کر دیں گے کہ وہی شخص جو پہلے ناپاک تھا نہ صرف وہ پاک ہوگا بلکہ وہ باقی مخلوق کو بھی پاک کرنے والا بن جائے گا، وہ باقی مخلوق کو بھی پاک کرنے والا بن جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ جو طریقت کا رستہ ہے نا، اس میں شیخ کو روحانی باپ کہا جاتا ہے، روحانی باپ کہا جاتا ہے۔ ایک انسان کا جسمانی باپ ہوتا ہے اور ایک انسان کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ ان دونوں میں کیا ہے، ان دونوں میں کیا وہ ہے؟ یاد رکھیے گا، جسمانی باپ وہ ہوتا ہے جو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے اور بالکل گناہ
گناہوں سے پاک دنیا میں لے کے آتا ہے. جب جسمانی باپ انسان کو دنیا میں لے کے آتا ہے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک لے کے آتا ہے, لیکن پھر انسان جب بالغ ہوتا ہے وہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے, وہ دنیا کی غلاظت میں گھس جاتا ہے. لیکن روحانی باپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جسمانی باپ دنیا میں لانے کا سبب ہوتا ہے, اور روحانی باپ بالکل اسی طرح پاک کر کے واپس اللہ کریم کی بارگاہ میں لے جانے کا سبب ہوتا ہے. جس طرح جسمانی باپ گناہوں سے پاک لے کے آیا تھا, اسی طرح روحانی باپ گناہوں سے پاک کر کے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یعنی روحانی باپ کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ واپس گناہوں سے پاک کر کے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے, انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. یہ تصوف ہے, یہ تصوف ہے. جماعتی صاحب نہ جانے آج کل لوگ کس چیز کو تصوف سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں, کن کن چیزوں کو تصوف کا نام دے رہے ہیں. ان چیزوں کا تصوف سے کچھ تعلق نہیں ہے. یہ شوق دبازی کا تصوف سے کچھ تعلق نہیں ہے. اس ریاکاری کا تصوف سے کچھ تعلق نہیں ہے. یہ تصوف نہیں ہے. تصوف کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا, صوفیاء فرماتے ہیں تصوف تو کسی ورد یا وظیفے یا تسبیح کا نام بھی نہیں ہے. اور حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے. آج لوگ رسوم کو تصوف سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. بھئی یہ رسم کرنا بہت ضروری ہے, یہ تصوف کی رسم ہے. داتا صاحب کہتے ہیں کسی رسم کا نام تصوف نہیں ہے, تصوف کسی رسم کا نام نہیں ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں علوم ظاہر میں سے کسی علم کا نام بھی تصوف نہیں ہے. تصوف علوم ظاہر میں سے کسی علم کا نام بھی نہیں ہے. یعنی کسی نے دو اصطلاحات یاد کر لی اور وہی سنا کر لوگوں کو بتا رہا ہے دیکھو میں بڑا صوفی ہوں. داتا صاحب فرماتے ہیں یہ تصوف نہیں ہے. پھر داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف کسی خاص وضع قطع کا بھی نام نہیں ہے. خالی کسی کی وضع قطع دیکھ کے اس کو صوفی نہ سمجھ بیٹھنا. پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ تصوف کسی جبہ و دستار کا نام بھی نہیں ہے. پوچھا گیا حضور پھر تصوف ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تصوف سراسر حسن معاملہ اور حسن ادب ہے. یعنی تصوف یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو, اس کے رسول کے ساتھ معاملہ درست ہو. اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو حلال جانے, جو حرام کی ہے اس کو حرام جانے, سارے فرائض میں عمل کرے, حضور علیہ السلام کی اتباع کرے, سنت مصطفیٰ پہ عمل کرے. اور پھر حسن ادب, حسن اخلاق کا نام تصوف ہے کہ انسان خدمت خلق کرے, انسان مخلوق خدا کی خدمت کرے, انسان تکبر سے پاک ہو اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے, اپنے اخلاق کو درست رکھے. اس کو تصوف کہتے ہیں, اس کو تصوف کہتے ہیں. اور یاد رکھیے گا صوفیاء فرماتے ہیں شریعت کا وہ جز جس کا تعلق باطنی اعمال کے ساتھ ہے اس کو تصوف کہا جاتا ہے. یعنی ایک عالم دین کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ وہ ظاہری اعمال انسان کو سکھاتا ہے, نماز اس طرح پڑھنی ہے, ہاتھ یہاں باندھنے ہیں. یہ صوفیاء کا بھی یہی کام ہے. لیکن ایک عالم یہ کر سکتا ہے کہ وہ انسان کو بتائے کہ بھئی تم نے نماز میں ہاتھ یوں باندھنے ہیں, تم نے وضو یوں کرنا ہے, تم نے کھڑا یوں ہونا ہے. جتنے باطنی اعمال ہیں, جتنے باطنی ظاہری اعمال ہیں ان کی اصلاح علماء کرتے ہیں, ان کی اصلاح علماء کرتے ہیں. اور صوفیاء فرماتے ہیں شریعت کے اس جز کا نام تصوف ہے جس کا تعلق باطنی اعمال کے ساتھ ہے. یعنی ایک عالم بتائے گا ہاتھ یہاں باندھو, اس طرح کھڑے ہو, اس طرح کے لباس پہنو, پھر نماز پڑھو. لیکن ایک صوفی بتائے گا کہ دھیان اللہ کی طرف رکھو, نیت درست ہو, نیت ریاکاری کی نہ ہو. یعنی تصوف شریعت کے اس جز کا نام ہے جس کا تعلق باطنی اعمال کے ساتھ ہے. اور صوفیاء فرماتے ہیں یہ وہ علم ہے تصوف کہ جس کے ذریعے دلوں کی بیماری کو دور کیا جاتا ہے. اب آپ بولیں کہ بھئی یہ کیا ضرورت ہے, آج صرف ظاہری بیماریوں کو دور کرنے والے کو صوفی جانا جاتا ہے. یاد رکھیے گا یہ گمراہی ہے, وہ صوفی نہیں ہے. ہاں صوفیاء کی برکات ہیں. ارے غوث اعظم جیسے صوفیاء نے مردے زندہ کر کے دکھا دیے تو یہ ظاہری بخار یا درد دور کرنا یہ صوفیاء کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ صوفیاء کا مقصد نہیں ہے. صوفیاء کا مقصد یہ ہے کہ وہ دلوں کی بیماری کو دور کرتے ہیں, دلوں کی بیماری کو دور کرتے ہیں. اب وہ دل کی بیماری کیا ہے؟ کیا صرف وہ دل کا درد دل کی بیماری ہے؟ نہیں, دل کی بیماری یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی اور بستا ہو, اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی اور بستا ہو. اس بیماری کو صوفیاء دور کرتے ہیں. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, جو ٹھیک ہو جائے تو اس کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کے سارے معاملات خراب ہو جائیں گے.
صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ آ جاتا ہے۔ جب وہ لگاتار گناہوں کی عادت بنا لیتا ہے تو وہ نقطے دل پہ لگتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اس کے دل میں ایک ایمان کا انگارہ جنم لیتا ہے، وہ دوسری کرتا ہے، وہ نور کا انگارہ مزید روشن ہوتا ہے، وہ نیکی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا سارا دل نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور جس کا دل نور سے منور ہو جائے اس کا جسم تو یہاں ہوتا ہے لیکن اس کی روح دل میں کئی بار حضور کے مواجہ پر سلام کر کے آتی ہے، حضور کے مواجہ پر سلام کر کے آتی ہے۔ صوفیاء یہ کرتے ہیں کہ جن کے دل کالے ہوئے ہوتے ہیں گناہوں سے، ان کے دلوں کو صاف کر کے ان کے دلوں کو اللہ کے نور سے روشن کرتے ہیں۔ اور حضرت داتا صاحب بھی کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں، کشف المعجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف صفا سے ہے، اور صفا کا معنی طہارت و پاکیزگی ہے، صفا کا معنی طہارت و پاکیزگی ہے۔ تصوف باطن کو صاف کرتا ہے، تصوف نگاہ کو پاک کرتا ہے، تصوف زبان کو پاک کرتا ہے، تصوف سوچ خیال فکر نیت کو پاک کرتا ہے، اخلاق کو پاک کرتا ہے، کردار کو پاک کرتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اہل تصوف کی پہچان ہی یہ ہے کہ اپنے معاملات اور اخلاق کو صاف اور پاکیزہ رکھتے ہیں، اور وہ نفسانی خواہشات سے بری ہوتے ہیں، وہ نفسانی خواہشات سے بری ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو بکر القطانی ارشاد فرماتے ہیں کہ تصوف سراسر صفا اور مشاہدہ کا نام ہے، یعنی جب کوئی تصوف سے وابستہ ہوتا ہے، صوفی بنتا ہے، تصوف پہلے اس کو پاک کرتا ہے، پہلے اس کو پاک کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ کچھ دکھا دیتا ہے جو عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ مشاہدہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا حضرت داتا صاحب کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ جو مشاہدہ تصوف سے میسر آتا ہے وہ کچھ لمحات کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے۔ اور حضرت داتا صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس میں دوام ہوتا ہے۔ اور وہ مشاہدہ ہوتا کیا ہے؟ وہ انسان کیا دیکھ سکتا ہے جب کوئی اہل تصوف سے وابستہ ہوتا ہے، صوفی بنتا ہے اور مشاہدہ کی منزل پہ فائز ہوتا ہے، اللہ کریم اس کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیتا ہے، وہ ساری دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ساری دنیا کو اپنے حجرے میں بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، اور پھر اللہ کریم ظاہر و باطن اس کے سامنے عیاں فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اس کے سامنے کھڑا ہے وہ صرف اس کی شکل نہیں دیکھتا بلکہ اس کا باطن بھی دیکھ لیتا ہے، اس کا دل بھی دیکھ لیتا ہے، اس کی نیت بھی دیکھ لیتا ہے، اس کی سوچ بھی دیکھ لیتا ہے، ہر ایک کا ظاہر و باطن اس صوفی کے سامنے آ جاتا ہے، صوفی کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کو وہ مخلوقات بھی نظر آتی ہیں جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اور وہ مخلوقات یعنی جس کا ابھی حضرت ذکر فرما رہے تھے، وہ مخلوقات یعنی جن و انس اس کے سامنے ہوتے ہیں، جنات بھی اس سے اکتساب فیض کیا کرتے ہیں، اور وہ مخلوقات اس سے اکتساب فیض کرتی ہیں جن کی عام انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اللہ اس کو دکھا دیتا ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو دکھا دیتا ہے، اور پھر باری باری وہ ساتوں آسمانوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے مشاہدے کی معراج یہ ہوتی ہے، آخری منزل یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کو حضور علیہ السلام کا دیدار کراتا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت کراتا ہے، اور پھر جب وہ حضور کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کی آنکھ کو کھولتا ہے، اور اس کے دل کی آنکھ سے وہ اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم۔ پھر وہ ان مجالس کو دیکھا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود کہ شب جائے کہ من بودم۔ پھر وہ ان محافل کی زیارت کرتا ہے، ان مجالس کو اٹینڈ کرتا ہے جدھر ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی، جدھر عام انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن یاد رکھیے گا جب کوئی یہ منزل دیکھ کے آتا ہے نا کہ خدا خود میر مجلس بود کہ اندر لا مکا خسرو، محمد شمع محفل بود، جب وہ یہ انوار و تجلیات دیکھتا ہے پھر اس صوفی کی نگاہ مقصود حقیقی کے سوا کہیں جاتی ہی نہیں ہے۔ وہ صوفی پھر دنیا اس کو راغب نہیں کر سکتی، دنیا کا حسن اس کو اٹریکٹ نہیں کر سکتا۔ ارے جس کا دل جس کی آنکھ جو ہے وہ روحانی طور پہ مصطفیٰ کو دیکھتی ہے، اور جس کا دل جو ہے
وہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر دنیا کا حسن اس کو بھائے، دنیا کی رنگینیاں اس کو بھائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے عرض کی کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا میری عمر 4 سال ہے۔ اس نے کہا حضور سفید داڑھی ہے، بابا جی ہیں، اتنے عرصے سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی عمر 4 سال؟ آپ نے فرمایا ارے میں نے 70 سال بغیر مشاہدہ کے گزارے، پچھلے 4 سال سے اللہ نے مجھے مشاہدہ کی منزل عطا کی ہے۔ ارے جب سے میں نے اللہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے میں گم رہنا شروع کیا ہے، تب سے مجھے پرانے 70 سال تو لگتا ہے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تب سے مجھے پہلے 70 سال کی زندگی تو بھول ہی گئی ہے۔ یعنی وہ صوفی پھر کہیں اور نہیں دیکھتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو پوری کائنات میں اللہ کے سوا اور کسی کو پسند نہیں کرتا، اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کسی کو پسند نہیں کرتا۔ اور تصوف صفا سے ہے، تصوف جو ہے وہ سالک کی توجہ ہمیشہ مقصود حقیقی کی طرف رکھتا ہے اور وہ ہدایت کرتا رہتا ہے کہ او انسان تیرا مقصود اللہ ہے، اس کا رسول ہے، تیرا مقصود کبھی تیری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، تیرا مقصود کبھی تیری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، پہلے وہ دیکھتا ہے میرا لباس پاک ہے کہ نہیں ہے، میری جانماز پاک ہے کہ نہیں ہے، میں خود پاک ہوں کہ نہیں ہوں، یہ سب کچھ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ لیکن صوفی یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ، لیکن ذرا یہ بھی دیکھ کہ تیرا تصور بھی پاک ہے کہ نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر؟ نماز پڑھ رہا ہے صرف دکھاوے کی خاطر یا اللہ کو راضی کرنے کی خاطر؟ صوفیاء کہتے ہیں اگر تو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے تو جو عمل کرے مخلوق کو دکھانے کی خاطر اللہ سے اس کی اجر کی توقع نہ رکھنا، اور جو عمل کرے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر مخلوق سے اس کی اجر کی توقع نہ رکھنا، مخلوق سے اس کی اجر کی توقع نہ رکھنا۔ اور یاد رکھیے گا میں مشاہدہ پہ بات کر رہا تھا، جو اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو صوفی اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ وہ حضور کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے، حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں کہ اگر اس کے اور اللہ کریم کے درمیان میں ایک لمحے کے لیے بھی اس مشاہدہ میں حجاب آ جائے تو وہ مر جائے، وہ دنیا میں باقی نہ رہ سکے، ایک لمحے کا حجاب بھی برداشت نہ کر سکے، وہ مر جائے۔ اور اسی منزل کی تلاش میں، اسی منزل کی تلاش میں امام احمد بن حنبل جیسا فقیہ، امام احمد بن حنبل جیسا محدث و مفسر و مفکر جو ہے وہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا کرتا۔ سو آپ کے جو ہے وہ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ فقیہ ہیں تو فقیہ اعظم ہیں، محدث ہیں تو محدث اعظم ہیں، مفسر ہیں تو مفسر اعظم ہیں، آپ اگر مفکر ہیں تو اس دور میں مفکر اعظم ہیں، اور آپ ایک درویش کی بارگاہ میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ بشر حافی ایک درویش ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے اور بشر حافی کے پاس کتاب والے کا علم ہے، میرے پاس کتاب اللہ کا علم ہے اور بشر حافی کے پاس اللہ کا علم ہے، اللہ کی معرفت ہے، وہ علم لینے میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ حضرت جلال الدین سیوطی، یاد رکھیے گا ایک ہوتا ہے علم ظاہر اور ایک ہوتا ہے دل تصوف کا علم، ایک ہوتا ہے علم نظر۔ یاد رکھیے گا ہر صوفی کے پاس علم شریعت موجود ہے، ہر صوفی کے پاس علم شریعت موجود ہے، لیکن ہر عالم کے پاس یہ تصوف کا علم موجود نہیں ہے۔ ہر عالم صوفی نہیں ہے لیکن ہر صوفی عالم ہے۔ ہر شیخ کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ہر پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ہر گدی پہ بیٹھنے والے کو شریعت کا علم ہونا ضروری ہے۔ حضرت جلال الدین سیوطی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک حدیث کی تلاش میں تھا، مجھے مل نہیں رہی تھی، اس حدیث کی تلاش میں مصر سے بغداد سفر کر رہا تھا، رستے میں مجھے ایک اللہ والا ملا جس کا نام شہاب الدین ساری تھا۔ شہاب الدین ساری نے مجھ سے پوچھا کہ سیوطی کہاں جا رہے ہو؟ جلال الدین سیوطی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے عرض کی کہ میں بغداد جا رہا ہوں ایک حدیث کی تلاش میں۔ انہوں نے کہا اتنی دور کیوں جا رہے ہو؟ میرے مصلی پہ بیٹھ جاؤ، وضو کر کے میرے مصلی پہ بیٹھو، 2 نفل پڑھو، حضور کا وسیلہ پیش کر کے کچھ بھی عرض کرو، جو مانگا میرے مصلی سے ملے گا۔ حضرت سیوطی کہتے ہیں میں نے یہ عمل کیا۔ وہ کہتے
کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ عمل کیا میں نے سوچا کوئی آ کے حدیث بتائے گا. ارے کسی نے کیا بتا لی تھی, میں نے دیکھا حضور سامنے رونق افروز ہے. حضور نے مجھے وہ اپنی حدیث خود ارشاد فرمائی. امام سیوطی کہتے ہیں بعد میں نے حضرت شہاب الدین ساری سے پوچھا کہ حضور آپ کو یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 دن اور 40 راتیں ایسی گزار کہ تیرا خیال رسول اللہ کے سوا کسی اور کی طرف جائے ہی نہیں. تو اٹھے تو بولے رسول اللہ, تو بیٹھے تو ذہن میں ہو رسول اللہ, نماز پڑھے تو ذہن میں ہو حضور ایسے پڑھا کرتے تھے, سجدے کرے تو ذہن میں ہو کہ حضور ایسے کرا کرتے تھے. 40 دن اور 40 راتیں ایک لمحہ بھی حضور کے خیال کے بغیر نہ گزار, اللہ تجھے یہ مقام دے دے گا. اور پھر امام سیوطی کو یہ مقام ملا اور اس انداز میں ملا. 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے حضور کا دیدار ہوا ہے, 72 مرتبہ جاگتی آنکھ سے حضور کا دیدار ہوا ہے. ہم جن کے مرید ہیں خواجہ خواجگان خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کبھی کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی میں مصلی پہ بیٹھتا ہوں, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے اور مجھے حضور اپنی حدیث خود سمجھایا کرتے ہیں, حضور مجھے اپنی حدیث خود سمجھایا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ وہ علم ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے, جو ہر کتاب والے کو حاصل نہیں ہے. حضرت مولانا روم ایک دریا کے کنارے بیٹھے سبق پڑھا رہے تھے. حضرت شمس تبریز کا گزر ہوا. آپ نے پوچھا مولانا یہ کیا ہے, کتابوں کی طرف اشارہ کر کے. انہوں نے کہا بابے کام کرو, یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. یہ جملہ یاد رکھنا. کیا کہا؟ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. حضرت شمس تبریز کو کہا یہ کتابوں کا علم وہ ہے جو تم نہیں جانتے. حضرت شمس تبریز نے کیا کیا, ایک نظر ڈالی, وہ ساری کتابیں دریا میں گر گئی. مولانا اٹھ گئے, کہا تم نے میری ساری عمر کا اثاثہ ضائع کر دیا, میری ساری عمر کی کمائی ضائع کر دی. کہا کیا چاہیے؟ کہا وہ میری کتابیں میری عمر بھر کی کمائی تھی وہ میری ضائع کر دی, وہ میری ساری کمائی ضائع ہو گئی. حضرت شمس تبریز نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دریا میں ہاتھ ڈالا, کتاب نکالی, جھاڑی تو اس سے دھوڑ جڑی, دوسری نکالی, پھونک ماری تو دھوڑ اڑ رہی تھی, تیسری اٹھائی, جھاڑی تو اس سے دھوڑ اڑ رہی تھی. ارے گیلا ہونا تو دور کی بات ہے, اس کی دھوڑ کا بھی کچھ نہ ہوا, اس پہ جو دھوڑ تھی اس کا بھی کچھ نہ ہوا. مولانا روم حیران ہو گئے, کہا شمس تبریز یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے, یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. مولانا روم قدموں میں گر گئے اور کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. تب تک کوئی مولوی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے کسی کامل ولی کا دامن نہیں تھامتا, اللہ کے کسی کامل ولی کا دامن نہیں تھامتا. یہی وجہ ہے امام فخر الدین رازی جب حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس گئے, بیعت کی عرض کی, آپ نے غلامی میں تو قبول فرما لیا, لیکن کہا فخر الدین رازی جاؤ ذرا کچھ محنت کر کے آؤ, جاؤ ذرا کچھ محنت کر کے آؤ, ذرا تکبر جو ہوتا ہے علم کا اس کو پورے طریقے سے ختم کر کے آؤ. حضرت فخر الدین رازی وہاں سے نکلے تو ان کو توحید پر بڑا عبورت حاصل تھی, توحید پر بحث کرنے میں ان کو بڑا عبور حاصل تھا. سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا, اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں, ہاں مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس اللہ کے واحد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک عاشق رسول تھا, اس نے کہا میرے پاس یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک ہے, اور اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. فخر الدین رازی آگے بڑھ گئے. کچھ عرصے بعد آپ کا وقت آخر آ گیا. حضرت نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رازی کہہ دے وہ جو تجھے اس شخص نے کہا تھا, کہہ دے وہ جو تجھے میرے دربار سے نکل کے اس شخص نے کہا تھا. مرید نے پوچھا یا نجم الدین کبریٰ, یا یہاں میں ہوں یا آپ ہیں, یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک میں موجود ہے کہ آپ نے یوں چھٹا مارا پانی کا اور وہ سیدھا فخر الدین رازی کے سینے پہ پہنچا, اور آپ نے فرمایا رازی کا وقت آخر آیا تو شیطان بھی آ گیا. شیطان نے اس سے توحید میں مناظرہ کرنا شروع کر دیا. رازی ایک دلیل دیتے ہیں, شیطان اس کا رد کر دیتا ہے, دوسری دلیل دیتے ہیں, شیطان اس کا رد کر دیتا ہے الفاظ میں, ورنہ توحید کی کسی دلیل کا رد ممکن نہیں ہے. الفاظ میں رازی تیسری دلیل دیتے ہیں, شیطان اس پہ اور سوال کر دیتا ہے. فخر امام نجم الدین کبریٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رازی کو کہہ رہا ہوں ہر بات کو چھوڑ, کہہ دے کہ
کہ میں اس کو اس لیے ایک مانتا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے فامام نجم الدین کبریٰ کی یہ آواز امام فخر الدین رازی کے کانوں میں پہنچتی ہے اور رازی کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس کو ایک مانتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے. امام نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں کہ رازی کی زبان پہ مصطفیٰ کا نام آنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا اور رازی ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا. ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا. ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا. اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ نے مجھے بہت علم بھی دیا, بہت فنون پہ جو ہے وہ عبور بھی دیا. میرے علم کے دنیا میں ٹنکے بجتے تھے لیکن میں ہمیشہ حق کا طلبگار رہتا تھا اور میں ہر فن کے ماہر کے پاس گیا کہ مجھے معرفت الہی مل جائے, مجھے معرفت الہی مل جائے. وہ کہتے ہیں لیکن مجھے کہیں سے میسر نہ آئی. لیکن فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ پھر میں اہل تصوف کے پاس گیا. 2 سال میں نے اہل تصوف کے پاس گزارے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تصوف علم کا نہیں بلکہ سراسر عمل کا نام ہے. تصوف عمل کا نام ہے اور تصوف کچھ کہنے کا نہیں بلکہ کچھ کرنے کا نام ہے. It's not about saying something, it's about doing something. یہ کچھ کرنے کا نام ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں اور تصوف وہ علم ہے جو صوفیاء کی صحبت کے بغیر کہیں سے مل ہی نہیں سکتا. جو ملے گا تو صوفیاء کی صحبت سے ملے گا. اور وہ فرماتے ہیں ایک عالم کی یہ پہچان ہے کہ ایک عالم سیدھا رستہ دکھاتا ہے اور ایک پیر طریقت کی یہ پہچان ہے کہ وہ سیدھے رستے پر ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے, وہ سیدھے رستے پر چلایا کرتا ہے. اور یاد رکھیے گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اکثر حضرت بہلول دانا کی بارگاہ میں جا کے بیٹھا کرتے, ان سے سوال کیا کرتے. پھر شاگردوں نے اسی طرح کا سوال کر دیا حضور آپ اتنے بڑے فقیہ ہیں اعظم اور آپ ایک درویش کے پاس جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میں شریعت کو جانتا ہوں اور وہ شریعت والے کو جانتا ہے, اسی لیے سارے ائمہ نے کسی نہ کسی شیخ کا دامن ضرور تھاما. حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنا شیخ مانا حضرت جعفر صادق کو اور حضرت بہلول دانا کو. حضرت امام احمد بن حنبل نے حضرت بشر حافی کو اپنا شیخ مانا. حضرت جلال الدین سیوطی مرید ہوئے حضرت شہاب الدین ساری کے. حضرت شیخ شہاب الدین ساری کے. حضرت امام فخر الدین رازی مرید ہوئے حضرت نجم الدین کبریٰ کے. حضرت امام ابو یوسف مرید ہوئے, امام ابو یوسف مرید ہوئے حضرت حاتم بن عاصم کے. حضرت امام محمد مرید ہوئے حضرت شیخ داؤد طائی کے. اور حضرت مولانا روم مرید ہوئے حضرت شاہ شمس تبریز کے. یعنی ان سارے ائمہ نے کسی نہ کسی شیخ کا دامن ضرور تھاما. پروگرام کا وقت تخت اختتام پہ پہنچ رہا ہے اور میں نے آج کا لیکچر کنکلوڈ اس پہ کرنا ہے کہ شریعت اور طریقت یہ جدا رستے نہیں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں شریعت کی لائن اور ہے ہم صوفیوں کی لائن اور ہے. نہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں شریعت میرے اقوال کا نام ہے اور طریقت میرے افعال کا نام ہے. طریقت میرے افعال کا نام ہے. حضرت امام ابن عابدین حنفی شامی کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ لازم و ملزوم. اور یاد رکھیے گا صوفیاء فرماتے ہیں شریعت اور طریقت کا آپس میں ایسے تعلق ہے جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے, جیسے جسم اور روح کا تعلق ہے. اگر طریقت جسم ہے تو شریعت روح ہے. جیسے روح نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. جس طریقت سے شریعت نکل گئی وہ طریقت بیکار ہو جائے گی, اس سے کچھ فیض نہیں ملے گا, وہ طریقت بیکار ہو جائے گی. ہم نقشبندیوں کے پیر و مرشد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد اعظم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت وہی معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہے. جو طریقت یا جو شے کے طریقت شریعت کے تابع نہیں ہے وہ طریق شیطان کا طریق ضرور ہو سکتا ہے, وہ طریق رحمان کا رستہ نہیں ہے. وہ طریق جو ہے وہ رحمان کا رستہ نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت کی راہ وہی پا سکتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حضور کی حدیث ہو. تو جب بولے کبھی قرآن پڑھتا ہو کبھی حدیث پڑھتا ہو اور ان 2 چراغوں کی روشنی میں اپنے رستے کا تعین کرے, صرف وہ شیخ طریقت ہو سکتا ہے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں یہ بات آج کے دور میں بالخصوص لوگوں کو سننے کی بہت ضرورت ہے. حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کے راستے ہیں, یہ جو شریعت کے احکامات ہیں, یہ تو وصول کا ذریعہ ہے, ہم تو واصل ہو چکے ہیں. یہ تو منزل حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, ہم تو منزل پہ فائز ہو چکے ہیں, ہم تو واصل ہو چکے ہیں, اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. جنید بغدادی کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں,
وہ ٹھیک کہتے ہیں، وہ واصل تو ہوئے ہیں لیکن واصل جہنم ہوئے ہیں، وہ واصل جہنم ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھیا ایسے امتحان بھی آتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم، پیران پیر، دستگیر، ولی اعظم، فقیہ اعظم، محدث اعظم، مفکر اعظم، ولی اعظم حضرت غوث اعظم، کہ جن کے بارے میں میرے امام نے خوب کہا ہے کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، وہ غوث کہ جس کے ذکر کے بغیر تصوف پہ بات مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتے ہیں، حضرت غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک جنگل میں تھے، آواز آئی عبد القادر اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں کسی سجدے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم وصول کے راستے طے کر کے واصل ہو چکے ہو۔ حضرت غوث اعظم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مجھے بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، جب مصطفیٰ نے ساری زندگی یہ رستہ نہیں چھوڑا تو میں کون ہوتا ہوں یہ رستہ چھوڑنے والا، میں کون ہوتا ہوں یہ رستہ چھوڑنے والا۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت ایک منبع ہے، ایک سمندر ہے، اور شریعت اس سے نکلنے والا ایک دریا ہے، شریعت اس سے نکلنے والا ایک دریا ہے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں جیسے دریا کا تعلق سمندر سے ٹوٹ جائے تو وہ دریا فنا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر طریقت کا تعلق شریعت سے ٹوٹے گا تو وہ طریق فنا ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا اولیاء کی پہچان اللہ کریم نے بیان فرمائی اور فرمایا الذین آمنوا وقالوا یتقون الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الذین آمنوا وقالوا یتقون، کہ ولی وہ ہیں جن کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے اور جن کا تقوی بھی کامل ہوتا ہے، جو تقوی میں مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے اور رسول اللہ کے ہر فرمان پہ عمل کرتے ہیں۔ اور حضور سے جب پوچھا گیا کہ ولی کون ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جس کی گفتگو سے نیکیوں میں اضافہ ہو، اور جس کی مجلس میں بیٹھ کے انسان کو اپنی آخرت یاد آ جائے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور حضرت غوث اعظم سے پوچھا گیا کہ ولی کیا ہے، ولی کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولی وہ ہے کہ جب انسان بدن اس کے قریب کرتا ہے تو وہ دل کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ آخری 2 منٹ میں جو میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے وہ ولی کی پہچان پر میں بات کر رہا ہوں کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ایک اس کا ایمان کامل، ایک اس کا تقوی کامل، دوسرا اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، تیسرا اس کی گفتگو نیکیوں میں اضافہ کرے، چوتھا وہ اس کے مجلس میں بیٹھ کر انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہو، اور پانچواں کہ جب بندہ اس کے قریب ہو وہ بس اپنی منقبتیں پڑھا کے سن کے خوش نہ ہوتا رہے، اپنی تعریفیں سن کے خوش نہ ہوتا رہے، بلکہ وہ انسان کو اپنے نفی کرے، بولے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور اللہ کے قریب کر ڈالے۔ یاد رکھیے ایک بات بہت امپورٹنٹ، سعیدی صاحب آپ کی مسکراہٹ کے نظر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے جو صاحب کرامت نہیں وہ ولی ہی نہیں، بس کرامت دیکھ لو تو کوئی اور چیز دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی اس سے بڑا ولی ہے ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت امام نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ سلوک کے 100 درجے ہیں، کرامت کا 17واں درجہ ہے، جو 17ویں درجے پہ رک جائے گا باقی 82 درجے کون کرے گا، باقی جو 82 درجے ہیں وہ کون پار کرے گا، ان پر کون پہنچے گا۔ پتہ چلا کہ استقامت کا کرامت سے بڑھ کے درجہ ہے، استقامت کا کرامت سے بڑھ کے درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں، بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ہوا میں اڑتا نظر آ جائے، پانی پہ چلتا نظر آ جائے، ایک کچھ کر کے کچھ کا کچھ کرتا ہوا نظر آ جائے، لیکن وہ شریعت سے دور ہے، تو یاد رکھنا وہ جادوگر ضرور ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت ابو سعید سے کسی نے کہا او حضور فلاں بہت بڑا ولی ہے، کہا کیا کرتا ہے، کہا پانی پہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا وہ تو بطخ بھی چلتی ہے۔ کسی نے کہا حضور فلاں بہت بڑا ولی ہے، ہوا میں اڑتا ہے، آپ نے فرمایا وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ کسی نے کہا حضور فلاں کی ولایت کا تو کوئی جواب ہی نہیں، وہ ایک لمحے میں ایک شہر سے دوسرے شہر چلا جاتا ہے، آپ نے فرمایا شیطان ایک لمحے سے مشرق کے مغرب میں چلا جاتا ہے۔
کہا حضور پھر ولی کون ہے؟ آپ نے فرمایا ولی وہ ہے جو رہے مخلوق میں لیکن دل اللہ کے ساتھ لگا کے رکھے، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے اس کے دل سے وہ مخلوق کی محبت، دنیا کی محبت نکال کے اللہ کی محبت ڈال دے۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ہی ایمان اور اسلام کے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی چینل پہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی، اور موضوع یہ ہوگا کہ تصوف کے آگے رستے کیا ہے، یہ جو بیت ہے، بیت کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بیت کی ضرورت کیا ہے، شیخ پکڑنے کا کیا ضرورت ہے، یہ کس کام آتا ہے، اور تصوف کے مزید پہلوؤں پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ جتنے اہل تصوف کے ہاں جو طریقے ہیں ان کو انشاءاللہ شریعت سے ثابت کیا جائے گا، قرآن و حدیث سے ثابت کیا جائے گا۔ آج میں نے تصوف کا تعارف پیش کیا، اگر دوران گفتگو میرے سے کوئی غلطی ہوئی تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا وفادار رکھے۔ يا رسول الله محمد يا حبيب الله محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله يا رسول